السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے۔ ناظرین، آپ نے بریلوی مکتوب فکر کے بڑے بڑے علماء سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے آپ نے سٹوری ان کی زبانی قصے کہانیاں سنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو دو علماء ہی سناؤں جن کے اندر آپ کو ڈاکٹر تعالی القادری جو مین بندہ ہے وہ بھی ہم سنوائیں گے۔ ڈاکٹر تعالی القادری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی سٹوریاں بیان کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتوب فکر کے مولوی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تعالی القادری کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم غیب رکھتے تھے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ علم غیب جو ہے نا اللہ پاک نے اپنے پاس ہی رکھا، یعنی علم غیب کا مالک صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ لگے کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ پلید کا بزرگ نو پلید کرتا ہوں صحیح۔ وہ گھر گیا، جا کے سو گیا، ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میں زیادہ واضح نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے؟ تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔ سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی، اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث۔ 70 مرتبہ اونچی، 70 مرتبہ کنے 70 مرتبہ بولو بولو کنے 70 مرتبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان، تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ غیر شناسا۔ صبح جب اس نے غسل کیا، پلید کر چھڑا ہے نا، گستاخی تو بھی ہو گئی ہے۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا۔ رات یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے۔ اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ، بہت چنگا نا میں، بلکہ شکر کر، جی اللہ کا شکر کر۔ اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا ہے۔ اردو اڑنے ہی کچھ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں شکر کر، اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہانت ہو جائے گا، مر جاؤں گا میں۔ اے گلاں تانوں ایتھی لمڑیاں نے سر۔ فرمایا شکر کر۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا۔ ایک غریب تو بدتمیز۔ فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھے، تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، کڈی وڈی کہانی۔ اس نے کہا جی سمجھائیں۔ فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا۔ کہانی اس کو دیکھا، لکھا ہوا ہے، کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا۔ وہ کہانی بازو کوڑ مار دے۔ تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا۔ نکاح ماری، لوح محفوظ پڑھ لیا۔ کہاں دیکھا؟ اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں۔ وہ کہانی بازو کوڑ مار دے۔ جھوٹیو۔ فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے۔ ہیں؟ ان کے عورتیں، حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا؟ جی جناب۔ اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے، پلید کا بزرگ نو پلید کرتا ہوں صحیح۔ تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا؟ تو میں نے دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے۔ اس کی تقدیر بدل دے، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ اور اس گناہ سے اس کو بچا لے۔ تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل دیا۔
اور اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کے دھاگا رکھا ہوا تھا تسبیح کی طرح، آخر پہ بیٹھا تھا۔ جب میں نے کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے، 70,000 کے اجتماع ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، متوجہ ہوئے مجھے دیکھ کے فرمایا انا احل وانت تاقد، میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو۔ فرمایا آپ نے یحییٰ بن نجاح، میں گانٹھیں کھولنے کے لیے کھڑا ہوں کہ گانٹھیں جو لگ چکی ہیں انہیں کھولوں، تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو۔ کہتے میں نے کھڑے ہو کے توبہ کر لی۔ یہ تو ائمہ کا حال تھا آپ کی مجلس میں، ائمہ کا حال تھا۔ پھر امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں، اس کو بھی جو میں نے کوٹ کیا امام ذہبی کا حوالہ ہے، سیر اعلام النبلاء۔ امام مقدسی بیان کرتے ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی، یہ کزن ہیں امام ابن قدامہ مقدسی کے، فرماتے ہیں ہم دونوں نے اکٹھا تلمس کیا اور خرقہ پہنا، اور وہ فرماتے ہیں سمیت ابا محمد بن الخشاب النحوی، میں نے نحو کے امام جو اس وقت اس دور کے بغداد کے نحو کے امام تھے، جب آپ پڑھتے ہیں نا کتب نحو کی اور کتب تو بغدادیون کا یہ قول ہے نحو میں، بصریون کا یہ قول ہے، کوفیون کا، یہ اتھارٹیز کے سینٹر تھے ان کے۔ تو یہ ابو محمد بن خشاب نحوی تھے، بہت بڑے امام، کہتے ہیں کہ میں نحو کا امام تھا تو میں ان کی تعریف بڑی سنتا تھا سیدنا غوث العظم کی، مگر کبھی گیا نہیں ان کی مجلس میں۔ نحوی لوگ ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، زارا بھائی یضرب میں لگے رہتے ہیں، ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب سے دلچسپی نہیں ہوتی، ضرب قلب سے۔ ایک دن کہتے ہیں حضر تو یومن مجلس ہو، ایک دن خیال آیا آج جاؤ یار سنیں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ گئے، فرمایا لم استحسن کلامہ، میں نحوی تھا، اپنے فن میں گھمنڈ تھا، مجھے ان کا کلام کوئی بہت عظیم و شان نہیں لگا، وہ نحوی امام کہتے ہیں، بہت پسند نہیں آیا۔ تو میں نے دل میں کہا وقلت فی نفسی دا الیوم منی، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا، بہت عظیم کلام نہیں لگا، میں نے سمجھا کہ آج کا دن ضائع کر دیا۔ اتنا خیال دل میں آنا تھا مجلس میں، منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے مخاطب ہو کر تفضل النحو علی مجالس الذکر، فرمانے لگے کہ اے محمد بن خشاب نحوی، تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو؟ آؤ، جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو، سیبوے امام نحو ہوا ہے، ان کی الکتاب ہے نحو کی بہت بڑی کتاب سیبوے، جس سیبوے کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں، آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں تائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے، خدا کی قسم نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔ یعنی یہ میں چیدہ چیزیں آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح امام یافعی، اب وہ کوٹ کر رہا ہوں جو عام صوفیاء نے نہیں لکھی ہیں، انہوں نے تو لکھی ہیں، مگر جو ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل، ائمہ فقہ، محدثین اور فقہاء لکھتے رہے ہیں، جن کو بڑے بڑے اکابر ائمہ اتھارٹی سمجھتے، وہ امام یافعی الشافعی لکھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا وہ تواتر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تواتر آفاق میں اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے، اس پر انکار کسی نے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر الشافعی اللخمی روایت کرتے ہیں، مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں 5 الگ طرق کے ساتھ اسانید کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے جاءت امرأۃ بولدها الى الشیخ عبد القادر الجیلانی فقالت له یا سید انی رأیت قلب ابنی هذا شدید التعلق به، ایک خاتون آئی اپنے بیٹے کو لے کر، کہا کہ حضور میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، اس کو ملا علی قاری نے بھی بیان کیا، دیگر ائمہ نے بھی بیان کیا، مگر اور امام ذہبی نے اس کو امرۃ الجنان میں بیان کیا امام شافعی نے۔ آپ سے بڑی محبت ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی مجلس میں اسے چھوڑ جاؤں درویش کے طور پہ، تاکہ آپ سے سیکھے
اور آپ کا شاگرد بنے اور کچھ معرفت لے. چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد ایک زمانہ گزار کے ماں بیٹے کو ملنے آئی. اس نے آ کے دیکھا اپنے بیٹے کو، وہ سلوک اور طریقت میں راستہ طے کر رہا تھا. دیکھا اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، اور بھوک اور فاقے کے آثار نمایاں تھے. اور دیکھا کہ روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا بیٹا. تو اسی طرح ہی سفر ہوتا ہے نا. روکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا. ماں تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس سے رہا نہ کہ اس نے کہ کیا فقر اور کیا طریقت، بیٹا بھوک سے مر گیا میرا. وہ غصے میں آ گئی. فداخلت الى الشیخ فوجدت بین یدیہ طعام فی عظام دجاجہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی. ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے، سالن مرغے کا تھا، اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے. ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی یا سیدی تاکل لحم الدجاج و یاکل ابنی خبز الشعیر. اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. اب یہ امام یافعی الشافعی لکھ رہے ہیں، میں کسی صوفی کا روایت نہیں دے رہا. میرۃ الجنان اٹھا کے دیکھی. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو کمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا فقال الشیخ اذا صار ابنک ھکذا فیاکل ما شاء. تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا پی رہے. ان کی طریقت روکھی جو کی روٹی سے شروع ہوتی، ختم مرغے پر ہوتی. ہمارے دور کی طریقت شروع بھی روٹی سے ہوتی ہے، مرغی سے ہوتی ہے، ختم بکرے پر سجی پر ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہ نمبر پہ ہم یہ بات کرتے چلے، ہمارے لیے اگر شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ہمارے لیے یہ شریعت ہے. اگر آپ کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی کی بات کو شریعت کہیں تو ہم نہیں مانیں گے. اس کی بات شریعت نہیں بن سکتی، کسی کی بات شریعت نہیں بن سکتی. شریعت بنے گی تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہی ہم شریعت کہیں گے. میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں، بلکہ میں وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے، مشکات کے اندر یہ دوسری حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. آنے والے آئے ہیں، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی انسانی صورت کے اندر آئے ہیں. کون ہے وہ؟ ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی فرشتوں کے سردار. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ ایسے آ کر بیٹھ گئے جیسے بندہ اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے. تو آ کر سوال کرنے لگے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوال پہلا کیا کرتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے ہیں، صحابہ کو نہیں علم. تو آ کر پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اسلام کیا ہے؟ بتلایا گیا بنی علیہ السلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، یعنی بتلایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنی، اور رمضان کے روزے رکھنے، اللہ طاقت دے تو حج کرنا. یعنی 5 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے. خیر یہ بتلایا تو آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں. بندہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لانا. وہ آگے سے کہنے لگا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کے چہرے کی طرف، یہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا احسان کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے، جب تو نماز پڑھے تو تیرے ذہن میں یہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ آئے تیرے ذہن میں، پھر کم سے کم یہ سوچنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہنے لگا جی کا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں.
پھر کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے اس بات کا علم ہے۔ کہنے لگا قد صدقتا۔ خیر وہ بندہ چلا گیا۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ جانتے ہو بندہ کون تھا؟ فرمایا جب ہمیں نہیں علم۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو آپ کا دین سمجھا رہے تھے۔ یہاں پہ ایک جملہ نکلتا ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ جملہ یہ نکلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ صدقتا، تصدیق کر رہا تھا نا، اس کا مطلب اس کو پتا تھا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے خود کیوں نہیں صحابہ کو آ کر یہ باتیں بتائیں؟ محبوب علیہ السلام کی زبان سے کیوں کہلوائیں؟ اس لیے کہلوائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میری بات جو ہے نا وہ شریعت نہیں بنے گی، شریعت اگر بنے گی محبوب علیہ السلام کی بات ہی بنے گی، اس لیے محبوب علیہ السلام کی زبان سے وہ جملے کہلوا رہے تھے۔ تو ناظرین اب خود ہی سوچے آج کوئی بندہ کہے جی فلاں عمر رضا خان بریلوی کی بات یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، ایسے لگا لیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو یہ کہیں گے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے تھے اللہ معاف فرما دے استغفر اللہ، اور جن کو دل کرتا تھا آسمان سے نیچے اتار کے مارنا شروع کر دیتے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے۔ ولیوں کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ولیوں کو ہر کوئی مانتا ہے، صرف مسئلہ یہ ہے ولیوں کو ولی ہم مانتے ہیں، ولیوں کو ہم پوجتے نہیں ہیں، اور ہو بھی اللہ کے ولی۔ خیر ناظرین اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔